بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. نوید صفدر بخاری ایمبیسڈر آف پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج کی کچہری کے ساتھ. سب سے پہلے تو جی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا انتہائی شاندار طریقے سے جو 14 اگست ہم نے یہاں پہ منایا اور ساتھ ہی جو ہماری شاندار کامیابی تھی مارکہ حق میں اس میں بھی اس کو بھی ہم نے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا. اور یہ اس میں پاکستانی عمانی کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ حصہ لیا جی. اس میں ایمبیسی تو سفارت خانوں کا تو یقیناً یہ ایک فرض ہے, یہ کام ہے, ہم کرتے ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے جو ہمیں اس دفعہ مدد ملی, جو کوآپریشن ملی, وہ بہت ہی اہم ایک عنصر تھا ہماری اس انتہائی شاندار طریقے سے اس یوم آزادی کو منانے کا. تو اس میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں جی, آپ سب کی کوآپریشن کا. اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ سفارت خانہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ سب بھی کی مدد سے ہم اور زیادہ ثقافتی تقریبات کریں, کلچرل ایونٹس کریں مختلف طریقے کے. اور ظاہر ہے جو 23 مارچ اور 14 اگست کے جو تقاریب ہیں وہ تو ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ بھی پورے سال میں ہم یہ کرتے رہیں. دوسری بات جو خواتین و حضرات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ عمان نے یہاں پہ اسکالرشپس آفر کی ہیں یہاں پہ اپنی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے. اس میں تھوڑی سی ایک کنفیوژن چل رہی ہے. اس میں سفارت خانے کا کوئی رول نہیں ہے جی. ہم نے جو جتنی بھی معلومات تھی وہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو پاکستان کا ہے اس کی ویب سائٹ پہ وہ معلومات ڈال دی ہیں. اب ادھر وہ آپ نے ڈائریکٹلی جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے عمانی جو حکومت کا اس میں جو لنک دیا ہوا ہے اس نے اپلائی کرنا ہے جا کے, وہاں پہ یونیورسٹی کی ڈیٹیل بھی ہے, کیسے اپلائی کرنا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک سوال جو بار بار کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم اپنی ایکویولنس کیسے ڈٹرمن کریں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم ابھی آج یا کل تک انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ HEC کی ویب سائٹ پہ وہ لنک بھی ہم ڈال دیں, جس لنک پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ ای میل کر سکیں گے عمانی اتھارٹیز کو, اور وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ اس طرح کی ڈگری کے لیے آپ نے ایکویولنس کے لیے کیا کیا پروسیجر اختیار کرنا ہے. تو جو مین بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہمیں بہت سی ای میلز آ رہی ہیں, ہمارا ایمبیسی کا رول صرف اتنا تھا کہ ہم یہ انفارمیشن HEC کو دیں. HEC کی ویب سائٹ پہ آ گئی. اب اسٹوڈنٹس نے ڈائریکٹ, کیونکہ حکومتی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, تو اس لیے اسٹوڈنٹس نے خود ڈائریکٹلی اپلائی کرنا ہے یونیورسٹیز میں, اور وہاں پہ یونیورسٹیز اپنے کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے ان کو سلیکٹ کریں گی. تو اس میں آپ ایمبیسی کو ای میل نہ کیجیے, کیونکہ ہمارے پاس اس میں کوئی آگے راستہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کسی طرح بھی اپلوڈ کر سکیں, وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی جو کہ آپ سے میں نے کرنی تھی. اب میں آپ کے میسیج کی طرف آتا ہوں جو اس کو شروع کرتے ہیں. ملک حارث شبیر صاحب جی, لیبر کیٹیگری کا ویزا ابھی بھی ریسٹرکشن ہے جی, ابھی نہیں ہوا. انشاءاللہ جب ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے پتہ چلے گا حارث صاحب, اور باقی صاحب حضرات کو بھی کوشش ہماری ہے کہ جلد از جلد یہ بھی ہو جائے. محمد ہارون صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سول فورمین جی سیمی اسکلڈ میں آتا ہے میرے خیال میں, کیوں جی, ہے نا سول فورمین, ٹیکنیشین ہے اس کے, ان کا بھی ابھی ذرا پابندی ہے تھوڑی سی سول فورمین میں بھی. کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد ہو جائے. ابراہیم صاحب کا بھی وہی سوال ہے جی لیبر ویزا کا, وہ اس میں بھی وہی جواب ہے جی کہ ابھی تک وہ اس کیٹیگری میں نہیں. آپ کو علم ہوگا کہ 11 کیٹیگریز ہیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویزا کر سکتے ہیں اپلائی, ان میں ابھی یہ کیٹیگریز نہیں ہیں لیبر والی یا ٹیکنیشینز والی. حرم ٹریول سلالہ سے جی سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کے پاس پاسپورٹ 30 جون کے ریسیوڈ ہوئے ہیں, آپ وہ لسٹ میں شیئر نہیں کرتے. کیوں جی, ہم کیوں نہیں شیئر کرتے حرم ٹریول سلالہ صاحب, آپ سے کوئی ناراضگی ہے ہمیں جی؟ ابھی تک تو میری آپ سے کبھی ملاقات ہی نہیں کہ میں آپ سے اتنا ناراض ہو جاؤں کہ 30 جون کے آپ کے پاسپورٹ آئیں اور میں ان کا نمبر تک وہاں شیئر نہ کروں. بہرحال ہم چیک کر لیں گے جی, اب اگر ٹریکنگ نمبر دے دیں, کیونکہ ہمارا جہاں تک مجھے علم ہے 30 جون والے پاسپورٹ تو ہمارے پاس نہیں ہونے چاہیے. آپ وہاں پہ کلیکشن سینٹر سے بھی چیک کیجیے سلالہ میں, آپ یہاں پہ ٹریکنگ نمبر لکھیے, ہم چیک بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. محمد احمد صاحب کہتے ہیں جی کائنڈلی فیملی ویزا کا بتا دیں. پیرنٹس کا جی جس طرح میں نے عرض کی نا, پیرنٹس کا صرف مخصوص حالات میں, جب خدا نخواستہ اگر تو ان کی صحت بہت خراب ہے اور ان کا کوئی خیال رکھنے والا پاکستان میں نہ ہو, تو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ جی کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر ہم کوشش کریں گے, کوئی کنفرمیشن نہیں ہم کر سکتے, وہ عمانی اتھارٹیز کا پریروگیٹو ہے
کہ وہ پھر بھی ویزا دے کہ نہ دے. لیکن اگر آپ کے اور بہن بھائی ہیں, پیرنٹس ان کے پاس رہ رہے ہیں, تو پھر ظاہر مشکل ہو جاتا ہے, پھر اس کیٹیگری کے لیے بھی ویزا نہیں کھولا جی. اچھا جی, ابھی ہے اعجاز فرماتی ہیں جی بزنس ویزا کب اوپن ہوں گے؟ میرے ہسبینڈ نے جنوری میں اپلائی کیا پر ویزا بین ہو گیا. جی بالکل, بزنس ویزا پہ بھی ہم کام کریں جی, اس کا ایک میکینزم بنا رہے ہیں انشاءاللہ, اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم اس پہ ایک میکینزم بنا کے آپ کو بتائیں کہ کس طرح بزنس ویزا کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. نبیل مشتاق صاحب کہتے ہیں جی کہ اوپن کیٹیگری ویزاز آر گیٹنگ اپرووڈ, ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن؟ انفارمیشن تو جی جو جن کے ویزا لگ رہے ہیں وہ اگر ہمیں دیں گے تو تبھی ہے. آپ بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ جن کیٹیگریز کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ کھل گئی ہیں, ان پہ اگر کسی کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو وہ یقیناً آپ ہمیں بتائیے, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو 11 کیٹیگریز ہیں ان پہ ویزے لگ جایا کریں گے. تو اگر کوئی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ ہمیں بتائیے, پھر ہم ٹیک اپ کریں گے جی. اسد خان صاحب کہتے ہیں السلام سر. وعلیکم السلام. پیرنٹس ویزا وین ول اوپن؟ پیرنٹس ویزا جی میں نے جس طرح عرض کیا, ابھی اوپر بھی ایک سوال تھا کہ جن کے اور کوئی وہاں پہ بچہ نہیں ہے, ان کا خیال رکھنے والا, طبیعت خراب ہے, عمر جن کی 60-65 سال سے اوپر ہے, یہ کچھ کرائٹیریا ہیں, تب ہم پھر یہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان سے وزارت خارجہ سے. لیکن اس میں بھی 100% شیورٹی میں نہیں دے سکتا, ہم کوشش پوری کریں گے. لیکن اگر آپ کے اور بہن بھائی ہیں اور پیرنٹس کی صحت بھی ٹھیک ہے تو پھر اس وقت ذرا میرے خیال میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. عدنان ارشاد صاحب کہتے ہیں, میں نے جواب دے دیا جی عدنان ارشاد صاحب, یہ فیملی ویزا کا آپ نے پوچھا, ابھی بھی میں نے جواب دیا ہے. سہیل گجر کشمیری سے وعلیکم السلام جی. یاسین ابرو سر میرا پاسپورٹ ختم ہے 1 سال سے, پلیز نیو پاسپورٹ کی فیس کتنی ہے؟ کیا فیس ہے جی ارجنٹ کی اور اس کی آن یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اگر آ کے کروائیں تو پھر کتنی ہے؟ ارجنٹ کی سر 19 ریال. اگر آپ سفارت خانے میں آئیں جی تو 19 ریال ہے ارجنٹ کی, اور 10 سال کا 24 ریال, اور ارجنٹ اگر آپ 10 سال کا کروائیں تو 24 ریال کا. 12 نارمل 5 سال 12 ریال, اور ارجنٹ نارمل 10 پہ 17 ریال. اچھا, نارمل جو ہے وہ اسی طرح 10 سال والا 17 ریال کا ہے اور 5 سال والا 12 ریال کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے اگر آپ سفارت خانے میں آئیں. تو ابھی آپ نے یہ لکھا نہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں, لیکن اگر آپ سفارت خانے آئیں گے تو یہ ریٹ ہے اس کا جی. اور سلان کہتے ہیں جی سر میکینک ورک شاپ کا ویزا نہیں, جب میکینک ٹیکنیشین پہ آتا ہے, ابھی ٹیکنیشینس کے ویزے اوپن نہیں ہوئے. پاکستانی عمان کہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے تفصیلی بہت بہت شکریہ جی. یہ میرے خیال میں وہ ہے بلال ہے شاید, پاکستانی عمان. گجر خان اچھا جی سر مجھے نادرا کا نمبر سینڈ کر دو. نادرا کا نمبر یہ ہم ابھی یہ واٹس ایپ پہ کر دیتے ہیں, آپ اس پہ جو بھی میسج کیجیے گا گجر خان صاحب, کال نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نمبر یہاں شیئر کر رہے ہیں. اون شیر صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا. شعیب بٹ نے ہیلو کیا تو آپ کو وعلیکم ہیلو جی. شعیب بٹ آگے پھر جی کر دی. میرے خیال میں ان کا کوئی سوال تھا جس کا میں نے جواب دے دیا. محمد احمد وزٹ ویزا فار پیرنٹس, ابھی میں نے جی 2-3 دفعہ جواب دیا. محمد احمد صاحب آپ 1 منٹ پہلے آئے ہیں تو شاید آپ نے نہ سنا ہو. اگر تو آپ کے پیرنٹس اکیلے ہیں پاکستان میں, کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہے, عمر ان کی 60-65 سال سے اوپر ہے, اور خدا نخواستہ اگر طبیعت خراب ہے تو پھر ان صورتحال میں ہم کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اور بہن بھائی ہیں جن کے پاس وہ رہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ صحت بھی ٹھیک ہے تو پھر ابھی تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ہاں جی, عامر صفدر نے آپ کو جواب دے دیا. حرم ٹریولز وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپلوڈ کر دیے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہی میں تصویر جیم ہوئی, آپ کی ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے. اچھا میرے سامنے بھی رکی ہوئی ہے تو ہاں اب ٹھیک ہے. اچھا تو خواجہ شکور صاحب 11 کیٹیگریز کھل گئی ہیں جی. یہ پروفیشنلز کی کھل گئی ہیں, ڈاکٹرز ہیں ان میں, وکلاء کی ہیں, اور آپ کے انجینئرز کی ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, بینکرز ہیں, نرسز ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹیچرز ہیں, سیلز مینیجرز ہیں, پروجیکٹ مینیجرز ہیں. یہ کیٹیگریز کھلی ہیں. باقی کچھ کیٹیگریز جو ہے لیبر کی ہو گئیں, ٹیکنیشینس کی ہو گئیں, وہ ان پہ آپ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کھل جائے. اسد عنایت اللہ مائی انکل ہیز اے شاپ ان عمان, کین اپلائی فار اے سیلز مینیجر ویزا ہے. آپ اپلائی کیجیے جی. ہمیں تو کہا گیا کہ ویزے کھل گئے ہیں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں کیٹیگری چوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو ہے کہ سیلز مینیجر, پروجیکٹ مینیجر اور سیلز مینیجر نے کہا تو ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ 2 کیٹیگریز انہوں نے صرف عمانیوں کے لیے کر دی ہیں. آپ تو اس لیے اگر آپ اس کا کوئی ٹائٹل چینج کرا کے اس جاب کا اپلائی کر لیں تو شاید ہو جائے. ویزا کون سے آتھرائز جی؟ تو انہوں نے ہاں ان کی جو آپ کے انکل نے جو شاپ کھولی ہے تو ان کو اجازت نامہ ملا ہوگا کہ وہ کون سی جابس کے لیے ویزا دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کے انکل کو پتہ ہوگا, تو ان میں سے کسی جاب کے لیے ویزا اپلائی کر کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو سیلز مینیجر کا ویزا ملا ہو, اگر ملا تو آپ کر سکتے ہیں. اگر ان کو نہیں اجازت اس چیز کی تو وہ اس ویزے پہ آپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. یہ اسد عنایت اللہ صاحب کا جواب ہو گیا جی. قمر جاوید صاحب
ہاؤ ٹو اپلائی فار پیرنٹس ویزا فار اسپیشل کیس. آپ ہمیں لکھیں جی, سفارت خانے کو لکھ دیجیے ساری ڈیٹیلس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, پورا کیس بنا کے کہ کیوں آپ بلانا چاہ رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ کو ایفیڈیوٹ ساتھ لگائے کہ جی اکیلے ہیں, کوئی خدا نخواستہ بیمار وغیرہ ہے, اس طرح کر کے تو پھر ہم کوشش کریں گے. کنفرمیشن پھر بھی نہیں ہے یہ قمر جاوید صاحب. شہروز گل, وعلیکم السلام جی. سر اینی یونیورسٹی ان عمان وچ از آفرنگ ایم ایس کلینکل سائیکالوجی فار پاکستانی نیشنلٹی. دیکھیں جی یہ تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا. پاکستانی نیشنلٹی کے لیے ہر یونیورسٹی کھلی ہے جی, وہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی یہاں پابندی نہیں ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ ایم ایس کلینکل سائیکالوجی کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں یہ نوٹ کر لیجیے اس چیز کو ذرا. یہ شہروز گل ہے, ان کو جواب دیجیے, چیک کر لیجئے کہ کوئی مسقط میں اچھی یونیورسٹی ہیں تو یہاں چیک کر لیں. یونیورسٹی آف نزوا کو بھی چیک کر لیں, سلالہ دیکھ لیں اگر وہاں کوئی اچھی یونیورسٹی ہے تو ان کی میجر جو 4-5 یونیورسٹیز ہیں دیکھ لیں کہ ان میں ایم ایس کلینکل سائیکالوجی ہے کہ نہیں. شہروز گل صاحب یہ آپ ہمیں کچھ ابھی آج کا دن دیجیے تو انشاءاللہ آپ کو جواب ہم 1-2 دن میں چیک کر کے دیتے ہیں. علی ملک صاحب, سر ویزا کب کھولنے ہیں؟ میں نے تو بند نہیں کیے جی, اس لیے میں کھول بھی نہیں سکتا. میں کوشش کر سکتا ہوں جنہوں نے بند کیے ان سے بات چیت کر کے کھلوانے کی, جو کہ میں کر رہا ہوں. 11 کیٹیگریز کے ویزے کھل گئے ہیں, باقیوں کے بھی انشاءاللہ جلد کھل جائیں گے. علی حیدر, سر جی میل پہ میل بھیجی ہے کوئی رسپانس نہیں آیا. ہمارا ای میل جی میل کی ہے جی, ہماری تو جی میل کی نہیں ہے جی, ای میل آپ نے غلط بھیج دی ہے. علی حیدر صاحب, یہ ہم ابھی ای میل یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. علی حیدر صاحب آپ اس میں ای میل دوبارہ کیجیے جی, آپ نے کسی غلط ای میل ایڈریس پہ بھیج دیا. مسٹر چودھری کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی. جی میل کی ہے ای میل, کون سی ہے؟ ہاں نہیں, جی میل کی نہیں ہے جی. مسٹر چودھری جی بہت بہت شکریہ جی. چودھری صاحب سید شاہ حسین جی, ماشاء اللہ بہت 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 شکریہ جی. بس یہ کوشش یہی ہے کہ کچھ آپ سب کو انفارم رکھیں اور کام انشاءاللہ تعالی بہترین سے بہترین چلتا رہے. نور بٹ کہتے ہیں جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الیکٹریکل کا ویزا نہیں جی, الیکٹریکل ٹیکنیشین میں آتا ہے, وہ ابھی ذرا اس کے لیے پابندی ہے تھوڑی سی. شعیب بٹ, پاکستان ان عمان PIO, جی بالکل ٹھیک ہے جی, مجھے پتہ ہے PIO سے ہی بنتا ہے. سر ویزا کب کھولیں گے؟ ویزا میں نے بہت دفعہ جواب دے دیجیے. حرم ٹریول نے کہہ دیجیے ID ہے. حرم ٹریولز آپ کو جواب عامر صفدر صاحب دے چکے ہیں کہ اپلوڈ ہو چکا ہے آپ کا. اچھا, ہم پاکستان سے کنفرم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے ودن 30 تو انہوں نے اپلوڈ کر دیا نا جی, آپ کا اویلیبل ہے یہاں پہ. یہ ذرا عامر صفدر سے چیک کر لیں, یہ آپ نے دیکھ لیا اس کا ID. ہاں یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. ابھی اوپر جو عامر صاحب کا جواب تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ کا اپلوڈ ہوا ہوا ہے اس پہ, تو اس کا مطلب اویلیبل ہے. ہم دوبارہ کنفرم کر کے آپ کو اس پہ جواب دیتے ہیں. زاہد خان صاحب کا میسج ہے جی, میرے ہسبینڈ دبئی میں, زید خان 12 ایئر اتصال کام کیا ہے, اس کو ویزا ملتا ہے؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی, کیونکہ ابھی بھی یہ جو کیٹیگری ہے نا, کون سا کام تھا, کس چیز کے لیے ویزا چاہیے, یہ آپ نے تفصیل نہیں لکھی, اس لیے میں اس کا جواب دے نہیں سکتا آپ کو. اچھا جی, مسقط, یہ کہتے ہیں یاسین مسقط میں ہے, تو مسقط میں ہے تو آپ ایمبیسی میں آ جائیے جی. وہ آپ ایمبیسی میں اپلائی کریں. ایمبیسی میں اپلائی کرنے کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ جلدی مل جائے گا. یعنی آپ کو نارمل جو ارجنٹ ہے وہ 3 ہفتے میں ہے, اور ریگولر جو ہے وہ 6 سے 7 ہفتے میں ہے. اگر آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ کو کم از کم مدت 3 مہینے ہے, وہ ذرا لیٹ ہو جاتا ہے, اس لیے آپ آ کے ایمبیسی میں اپلائی کیجیے. یاسین صاحب. جبران سامو, سر بزنس ویزا اوپن ہے؟ بزنس ویزا پہ جی کچھ دنوں میں آپ کو ہم میکینزم بتاتے ہیں انشاءاللہ. عبد الوہاب, نیو کیٹیگریز اوپن فار ویزا ان فرنٹ دیر از اینی ٹائم. ابھی تو جی 11 کھلی ہیں 2-3 ہفتے پہلے, تو ابھی ان پہ ذرا انشاءاللہ کام کرتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ اس سال کے اندر باقی بھی انشاءاللہ کھل جائے. شفقت گلزار, سر سول سپروائزر کا ویزا لے سکتے ہیں؟ سول سپروائزر, اب دیکھیں جی, یہ آپ جب کہتے ہیں نا لے سکتے ہیں, یہ تو اب آپ کو جو ویزا آفر کر رہا ہے آپ کا جو اسپانسر ہے, اس کے پاس جو بزنس ہے, پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کو یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں کہ وہ سول سپروائزر کا ویزا دے سکے کہ نہیں. اگر الاؤڈ ہے تو سول سپروائزر اب پروجیکٹ مینیجر کے کھاتے میں آ تو سکتا ہے, اگر وہ آپ کو پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کر لے. نہیں, ہاں عمان میں اگر آپ موجود ہیں یہاں پہ تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انٹری کے لیے کون سا ویزا. عمان آپ آ چکے ہیں, آپ تو آپ اگر اور کیٹیگری تھی تو آپ نے ویزے کی کیٹیگری چینج کرانی ہوگی نا, وہ ہو جاتی ہے بغیر ایگزٹ کیے, وہ تو ہو جاتی ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شفقت گلزار صاحب آپ بالکل کر سکتے ہیں جی سول سپروائزر کا. عاطف حسین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی ابھی یہ کیا لکھا ہے جی, کب تک اوپن ہو جائیں گے؟ یہ کیا لکھا ہے جی, یہ نہیں سمجھ آ رہی بات. ہاں
یہ ٹائپنگ ہے یا ویزا ہے یا آؤٹ پاس ہے. تو ویزے کی 11 کیٹیگریز اوپن ہو گئی ہیں جی, باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے اوپن ہو جائیں. اگر آپ آؤٹ پاس پوچھ رہے ہیں تو وہ اوپن ہے جی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, حرم ٹریولز آپ کا اویلیبل ہے جی پاسپورٹ, پلیز آ کے لے جائیے یہاں سے, ٹھیک ہے جی. اور وہ ادھر بھی اپلوڈ ہوا ہوا ہے, آئی ہوپ آپ نے سن لیا ہوگا. اگر جہاں ایکنالج ہمیں کر دیں کہ آپ نے سن لیا تو آ کے لے جائیے اپنا پاسپورٹ سفارت خانے سے. اچھا جی, عبد المجید صاحب, لیبر والے اپنے بچے کو بلا سکتے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے. کیوں جی, فیملی میں تو آ سکتا ہے نا, بالکل آ سکتا ہے جی. آپ کی وائف اور آپ کے بچے تو آ سکتے ہیں اگر سیلری 150 ریال سے زیادہ ہے. اگر کم ہے تو پھر نہیں بلا سکتا. یہ دیکھیں جی, یہ ایک شرط ہمیں پتہ چل گئی. تو انڈر ٹیکنگ کیا اگر اس سے کم ہے سر, وہ اسپانسر انڈر ٹیکنگ اس کی مان کرے گا کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں, اسپانسر کرے گا. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ اگر تو عبد المجید صاحب آپ کی تنخواہ ماہانہ 150 ریال سے زیادہ ہے, پھر تو آپ خود ہی بلا سکتے ہیں اپنے بیگم کو بھی, اپنے بچوں کو بھی. لیکن اگر آپ کی تنخواہ 150 ریال سے کم ہے تو آپ کے اسپانسر کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ ایک انڈر ٹیکنگ دینی پڑے گی کہ اب وہ آپ جو اپنی فیملی کو بلا رہے ہیں ان کا وہ خیال رکھے گا. یہ اگر وہ ہوگی تو وہ آپ ویزے کے لیے بلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. عبد المجید صاحب, رابعہ فیصل صاحب جی بہت بہت شکریہ. بلال حسن نے یہ شیئر کر لیجیے آپ سے سب نمبرز. نعیم, اس میں ای میل بھی شیئر کیا آپ نے بلال؟ ہاں یہ ای میل بھی شیئر کر لیا انہوں نے. نعیم رندھاوا صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورک شاپ بنانا چاہتا ہوں عمان میں. ورک شاپ ابھی تو مشکل ہوگا کیونکہ ابھی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں نا, سیٹ اپ کرنا تو بھی مشکل ہوگا, کہ کر سکتے ہیں آگے بزنس کرنا پڑے گا نا, اور بھی کمپنی نہیں کھول سکتے نا. تو یہ ہے نا, آپ کو بھی چونکہ اس میں نئی کمپنی بنانی پڑے گی, جو آپ ورک شاپ بنائیں گے نا وہ نئی کمپنی ہوگی, تو اس پہ تھوڑی انہوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ بھی تھوڑا آپ کو انتظار کر لیجیے. نہیں مرندہ صاحب. عرفان صاحب, ویزا ایشو کب تک حل ہو جائے گا؟ پورا حل جی, پوری کوشش یہی ہے کہ اس سال کے اندر اندر باقی سب بھی ویزا کھل جائے. علی بہزاد, سر لولو مارٹ میں کب ویزے ہوں گے اوپن؟ لولو مارٹ میں کب ویزے اوپن ہوں گے, اس سے کیا مراد ہے جی آپ کی؟ صرف آپ خصوصی طور پہ لولو مارٹ میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی اور بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں. بہرحال اگر تو یہ آپ کا پتہ نہیں کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں, اگر تو ان 11 کیٹیگریز میں ہے تو وہ تو کیٹیگری اوپن ہے, اور آپ اگر کوئی جاب وہاں پہ ہے تو آپ فار ایگزامپل اگر آپ سیلز مینیجر کے طور پہ یا اکاؤنٹنٹ کے طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو یا پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ آنا چاہتے ہیں. لولو میں تو سیلز مینیجر اور اکاؤنٹنٹ یہ دو ہی بنتی ہیں, یا پھر سیلز کے اس کے طور پہ, تو یہ تو ویزے اوپن ہے. تو یہ آپ لولو والوں پہ آپ اپلائی کیجئے, اور وہ آپ کو اگر ان کو الاؤڈ ہوگا, بڑی چین ہے, تو وہ آپ کو ویزا دے سکتے ہیں. ملک طارق ریسپیکٹ سر جی, ہمبل ریکویسٹ ٹو ہائر اے پرسن ہو کین اٹینڈ کالز فار انفارمیشن بیکاز ہیلپنگ ڈیسک مینیجرز ڈاکومنٹیشن. اچھا جی, یہ پہلی بات تو یہ کہ کالز ہم نے اس لیے نہیں کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ 4 لاکھ ہمارے پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فون کال ایک بندہ تو نہیں, وہ تو مجھے ہزاروں رکھنے پڑیں گے پھر. تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے واٹس ایپ نمبر دے دیے جس پہ آپ میسج کریں, اور میسج پہ ہم جواب دیتے ہیں. ہو سکتا ہے جواب آپ کو فوراً نہ ملے, ارجنٹ ایمرجنسی میں تو فوراً دیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے نارمل انفارمیشن مانگی تو ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں میں مل جائے, میکسیمم آپ کو اگلے دن مل جائے گا جواب. تو کال اٹینڈ کرنا ذرا اتنی بڑی آبادی کے ساتھ مشکل ہے. گجر خان صاحب, سر میں نے میسج کیا مگر ابھی تک رپلائی نہیں ہے. گجر خان صاحب, میں نے آپ کو بہت پہلے رپلائی دے دیا ہوا جی, اب تو میں آپ کا میسج بھی بہت اوپر چھوڑ آیا ہوں. عرفان خان صاحب, میں ادھر LLC پارٹنرشپ کا رکھی ہے پر ویزا بینڈ ہو گیا ہے, تو یہ ویزا کب تک اوپن ہو جائیں گے؟ کہ کون سی پارٹنرشپ ہے جی ان کی؟ یہ کیا ہوگا, ریسٹورینٹ وغیرہ ہوگا کوئی, کیا ہوگا یہ تو اب نہیں پتا نا. نہیں تو اس میں لیکن اب کچھ تو ویزے جیسے کھل گیا نا, ہاں لیکن کمپنی ریلیٹڈ تو نہیں کھلے ہوں گے. تو یہ ہاں یہ جی ابھی تھوڑا اس پہ ٹائم لگے گا جی عرفان خان صاحب. ہاں اس میں ہم دیکھتے ہیں, بزنس والا بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں بتاتے ہیں آپ کو. شیر افغان کہتے ہیں السلام علیکم صاحب, میرا پاسپورٹ 3 تاریخ سے ایمبیسی میں پڑا ہے, میں نے سلالہ کے لیے فارم فل کیا تھا لیکن ابھی تک نہیں ملا, میں نے 25 تاریخ کو پاکستان جانا ہے. یہ جی شیر افغان کا مسئلہ حل کریں جی. آج جی سلالہ کے سارے پاسپورٹ جا رہے ہیں شیر افغان صاحب. آج جب 19 تاریخ ہے تو آپ کل 20 تاریخ کو سلالہ کلیکشن سینٹر میں جا کے اپنا پاسپورٹ لے لیں, ٹھیک ہے جی. علی رؤف, السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. آئی نیڈ اسسٹنس ان گیٹنگ مائی مدرز فیملی ویزا اینڈ ویزا فار مائی نیس. یہ تو آپ نے بھیجا ہوا ہے, وہی علی رؤف ہیں جی, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے ٹیک اپ کر لیا, ٹیک اپ کر لی. اچھا جی, ہم نے آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی, میرے ڈپٹی ماسٹر نے وہ آپ کو فون کر رہے ہیں, کانٹیکٹ نہیں ہو سکا,
تو یہ ذرا ان کا فون آپ اٹھا لیجیے گا, وہ کچھ آپ سے ڈسکس کر لیں, تو اس کے بعد آپ کا ہم کیس ٹیک اپ کریں گے. یہ عالیہ رؤف ہے, یہ تو عالیہ رؤف ہی نہیں کہا ہے. ہاں قمر جاوید سر پلیز شیئر کانٹیکٹ ڈیٹیلس فار پاکستان ایمبیسی ٹرائی ٹو کال. نہیں جی کال نہیں کرنی قمر جاوید صاحب, جو کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہیں اوپر شیئر کر لی گئی ہیں, واٹس ایپ نمبر ہے, ان پہ میسج کیجیے یا وائس نوٹ کر دیجیے یا ریٹن میسج کیجیے, کال نہیں اٹھائیں گے. نور بٹ جی سر پلیز رپلائی, میں نے نور بٹ آپ کو کر دیا اوپر رپلائی. علی بہزاد سر لولو مارٹ میں ویزا, یہ جواب ہو گیا جی. عمران لطیف از وزٹ ویزا اوپن فار, نہیں جی وزٹ ویزا ابھی اوپن نہیں ہے. ہلال الرحمان اینی اپڈیٹس اباؤٹ ویزا فار ایوری پرسن, ویزا فار ایوری پرسن ابھی کھل جائے گا انشاءاللہ جی کچھ عرصے میں, ابھی نہیں کھلا ہوا, ابھی 11 کیٹیگریز ہیں. یہ بلال نے آپ سے ای میل بھی شیئر کر لی, اوپر ایک ہمارے بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا میں نے انہیں جی میل پہ بھیجا ای میل, تو یہ ہمارا ای میل ہے جی, ایڈریس صحیح جو بلال نے آپ سے شیئر کیا. شہریار اشتیاق بلوچ کہتے ہیں جی سر ویزا, وہ یہ جواب دے دیا جی. اور آشی پاشی کہتی ہیں جی پلیز ریکویسٹ دا پاکستانی اسکول ٹو ریڈیوس دیئر ٹیوشن فی, دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف پور فیملیز ہو ہیو نو ادر آپشن اینڈ شوڈ شو سم اسپرٹ ٹو سپورٹ دی کمیونٹی, دے آر میکنگ دی اسکول ایز منی میک. آشی پاشی آپ نے کبھی کمپیئر کیا کہ ہمارے اسکول کی فی باقی اسکولوں کی نسبت کتنی ہے؟ یہ سب سے کم فی ہے ہمارے اسکول کی اس وقت تمام کمیونٹی اسکولس میں. آپ باقی اٹھا کے دیکھ لیجیے جتنے ملکوں کے اسکول ہیں ان تمام کی فیس سے ہائی ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں اور چلے جائیں تو وہ تو پھر سینکڑوں میں چلی جاتی ہے. تو اس سے کم فی نہیں ہو سکتی. اسکول چلانا بھی ہے, ٹیچرس کو ایک طرف تو یہ ریکوائرمنٹ ہے نا کمیونٹی کی کہ جی ٹیچروں کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو, تو اچھا اسٹینڈرڈ کا ٹیچر تو تبھی آئے گا جب آپ اس کو تنخواہ ٹھیک دیں گے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ اس نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے نا, اس نے بھی تو اپنے بچوں کو پالنا ہے. آپ اپنی تنخواہ اگر ٹھیک دینی ہے تو آپ فیس اگر کم کریں گے تو تنخواہ کیسے ٹھیک دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, کتابیں وغیرہ مہیا کرنی, اور جتنی سہولتیں ہیں اسپورٹس وغیرہ سب کچھ جو سا یہ بیسیکلی یہ اسکول کے خرچے کافی ہیں, اور خرچے یہ جو سے ہیں یہ بڑے اسینشیل خرچے ہیں. یہ کوئی وہ اس میں یہ نہیں کہ کوئی کسی کی جیب میں جا رہے ہیں پیسے, ٹھیک ہے. ٹیچرس کی تنخواہ تو دینی ہے نا, وہ ٹھیک ٹھاک بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اور اس پوری اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے عمارت کو مینٹین کرنا ہے, اس کے بل آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ چیزیں دیکھیں تو اس لحاظ سے کر دیکھیں تو اس سے کم فی نہیں ہو سکتی ان کی. باقی تمام اسکولوں کی جو کمیونٹی کے باقی جتنے ممالک ہیں ان کے کمیونٹی اسکولز ہیں ان کی فی پاکستان کمیونٹی اسکول کے یا تو برابر ہے یا زیادہ ہے, اس سے کم میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں ہے. ہارون کشمیری فیملی وزٹ ویزا پر آئے ہو تو چینج کر کے 2 سال کا لگا سکتے ہیں, پھر کیوں جی فیملی وزٹ ویزے پہ آئے تو نہیں, ایگزٹ کرنا پڑے گا جی آپ کو, وزٹ ویزا کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایگزٹ کرنا پڑے گا. شہزاد احمد السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. طاہر اطور کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دا پور اینڈ انڈر پریویلیج کمیونٹی ہیو انویسٹ دیئر ہارڈ اینڈ منی آر ان ڈیپ ڈسٹریس. کیوں جی ڈسٹریس میں کیوں ہے آپ؟ بزنسز آر آن دا ورج آف کولیپس ڈیو ٹو کرنٹ سچویشن اینڈ پیپل آر ایکسٹریملی ورڈ. We cannot leave our affairs entirely at the person. I do not know what the possible solution could be, but it is clear that something must be done to prevent. آپ پرابلم بتائیے نا جی. Those who have made small investments here consider them very significant. اس میں کہیں پرابلم نہیں ہے جی. We are aware that یہ ویزا میٹر کی آپ نے بات کیا نا جی, تو ویزا میٹر میں آپ کو بتا تو کچھ ایفرٹس کیے ہیں, تو میرے بھائی کیا نام تھا طاہر صاحب, کوئی ایفرٹس کیے ہیں تو 11 کیٹیگریز کھل گئی ہیں نا, تو اب انشاءاللہ وہ ایفرٹ باقیوں کے لیے بھی جاری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ حوصلہ رکھیے, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جلد از جلد باقی کیٹیگریز بھی کھل جائیں, ٹھیک ہے. علی بہزاد سیلز مینیجر کسی مارٹ میں ویزا اوپن ہے, سیلز مینیجر اپلائی کر سکتے ہیں جی آپ. یہ تو پھر آپ مارٹ پہ آپ کو جاب خود ڈھونڈنی پڑے گی نا, یہ تو آپ جاب ایڈورٹائز کریں گے, آپ اس پہ اپلائی کریں گے, وہ تو ظاہر ایمبیسی نہیں بتا سکتی آپ کو کہ کس مارٹ میں اوپن ہے کس میں نہیں ہے. علی حیدر سر آپ بلاک آئی ڈی کا بتا سکتے ہیں, بلاک ختم ہوا یا نہیں؟ یہ چیک تو ہم کر سکتے ہیں کہ آئی ڈی بلاک ہے کہ نہیں, تو ہم کر سکتے ہیں یہ چیک. یہ جی آپ لیبر کورٹ سے, علی حیدر صاحب یہ لیبر کورٹ سے چیک کروائیں, وہ کر سکتے ہیں جی. محسن رضا شاہ صاحب نے فیس بک کا کوئی اپنا لنک شیئر کر دیا ہے, یہ مجھے نہیں علم کہ کیوں کیا انہوں نے. ادریس خان صاحب جی بالکل. وصال خان سر سی این سی ختم ہے, سلالہ میں رہتا ہوں, ادھر کون سے آفس میں جاؤں کہ سی این سی؟ وہاں جی ہمارا کلیکشن سینٹر ہے, ایک کلیکشن سینٹر کا ایڈریس ہے ہمارے پاس, سی این آئی سی. ہاں یوں آپ کیجئے کہ سی این آئی سی کے لیے ہماری ٹیم وہاں آ رہی ہے جی 29 تاریخ کو. وصال خان صاحب سلالہ میں 29 اور 30 2 دن, ہاں 29 اور 30 اگست کو ایمبیسی کی ٹیم وہاں پہ ہوگی. پاکستان اسکول جو ہے سلالہ میں, ادھر ہمارا کونسلر کیمپ لگے گا. آپ ادھر تشریف لے آئیے, صبح 10 بجے کے قریب آ جائیے, اور انشاءاللہ یہ آپ کی اپلیکیشن وہاں پہ ہو جائے گی سی این سی کی.
ادریس خان صاحب جی بہت بہت شکریہ. خان اسلم سر وعلیکم السلام. رضا بٹ السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سلالہ میں ایک دوست کو چوٹ لگ گئی ہے, اس کو مسقط میں لے کر آ رہے ہیں, الخلا ہاسپٹل ریفر کر رہے ہیں. الخلا ہاسپٹل سے ٹریول پیپر چاہیے پاکستان کے لیے. بالکل جی, آپ جب جہاں پہنچیں تو آپ اوپر ہم نے نمبر شیئر کر لیا, ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے کے آفس سے آپ رابطہ کر لیجئے, ان کو بتا دیجئے, تو پھر یہ پیپر ورک سارا ہم کمپلیٹ کر لیں گے پاکستان جانے کا. شعیب بٹ عمان کے ویزا کب اوپن ہوں گے انکل؟ یار میں انکل بنا دیا آپ نے مجھے, چلے خیر اچھی بات ہے یہ. تو چلے اس پہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی ہفتے کے اندر آپ کو کچھ کر کے دیں اس پہ. عاطف حسین جی بہت بہت شکریہ جی. محمد احتشام علی سر مجھے ایک کمپنی ڈپلومہ کی ڈگری پہ انجینئر کا ویزا دے سکتی ہے؟ ڈپلومہ پہ انجینئر پتہ نہیں جی, وہ تو آپ ٹیکنیشین کے لیول پہ آ جائیں گے. ڈگری ہو تو پھر آپ انجینئر کے لیول پہ آئیں گے. ڈپلومہ میں کیوں جی, ڈپلومہ تو ٹیکنیشین لیول ہی ہو جائے گا, ٹیکنیکل لیول ہو جائے گا نا. ہاں اس پہ ذرا بھی ویزوں کی پابندی ہے جی. حرم ٹریولز کہہ رہے ہیں جی, یہ عامر سے چیک کریں جی, ہمیں ٹریولز والا کہہ رہے ہیں, لیکن اب تو آپ نے بتا دیا نا. ہاں جی, وہ ہم 10 منٹ پہلے کا میسیج ہے. اسامہ خان لنگا کہتے ہیں جی سر 11 کیٹیگریز کے کون سے ہیں؟ یہ جی آپ ہماری فیس بک پہ جا کے دیکھ لیجیے, میں کئی دفعہ بتا چکا. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹیچرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, نرسز ہیں, ٹھیک ہے جی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, آپ کے اکاؤنٹنٹس ہیں, آپ کے یہ پروجیکٹ مینیجرز ہیں, سیلز مینیجرز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کون سا رہ گیا ہے, لائرز ہیں, وکلاء ہیں, بینکرز ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ ساری کیٹیگریز ہیں. یہ ہماری فیس بک, یہ اس کو ریپیٹ کر ہر کچہری والے دن نا, وہ جو پوسٹ ہے نا کہ 11 کیٹیگریز یہ کھل گئی ہیں, وہ اس کو ریپیٹ کر دیا کریں, وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. زمان علی جی. خان اسلم سر میں سعودی عرب میں ہوں, میں ہو کے راستہ ہوگا سعودی عرب سے؟ کیا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سر میں سعودی عرب میں ہوں, کیا راستہ ہوگا سعودی عرب سے؟ راستہ کس چیز کا جی؟ عمان آنا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو مشکل ہے جی, ٹرائی کر لیجیے بارڈر پہ اگر آنے دیں تو آپ. محمد احمد السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے پاس HVACR 2 سال ڈپلومہ ہے جو عمان سے ویریفائی ہے, کیا مجھے ویزا میں؟ دیکھیں جی, ویزا آپ کو اس بات کو سمجھیے, ویزا آپ کو کسی جاب پہ ملے گا نا, آپ جاب اپلائی کریں گے, جاب مل جائے گی تو آپ کو ویزا مل جائے گا. یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے جی کہ میرے پاس ایک ڈپلومہ ہے مجھے ویزا ملے گا. آپ کہیں کہ مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ بات کریں نا. تو جاب کے لیے تو میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا کہ جاب آپ کو یہاں ڈھونڈنی پڑے گی. آپ اگر یہ جو آپ نے کیا ہوا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں لگ رہا ہے کچھ اس طرح کا ڈپلومہ, تو آپ یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ اشتہار آتے رہتے ہیں, وہاں پہ آپ چیک کیجئے. یہ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں جاب مارکیٹ میں؟ جاب مارکیٹ میں ہاں, یہ جاب تو ان کو ڈھونڈنی پڑے گی نا کہ جاب یہاں پہ کوئی جو کمپنیز ان کی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں, اس پہ اگر کیریئرز میں جا ہاں, جو ریلیٹڈ کمپنیز ہیں جی, ان پہ آپ جا کے دیکھیں وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں, وہ آپ پھر اپلائی کریں. تو جاب تو اپلائی کریں گے, ملے گی, پھر ویزا ملے گا. ٹھیک ہے نا. کار واش کا ویزا جی ٹیکنیشین میں اس میں آتا ہے جی, اس میں یہ نہیں ہوگا, لیبر میں آتا نہیں ہوگا. انیس کینی صاحب ویزے کا جواب دے دیا. عرفان خان وہاں میں نے آلریڈی اوپن LC ہے پارٹنرشپ کا پروگرام بنایا, پیپر ورکس ریڈی تھے جی. اس کا بھی عرفان خان صاحب آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر ہو جائے. جواد احمد ویزا کھلوا دیں, ورک ویزے کھلے ہوئے جی 11 کیٹیگریز کے, آپ ان میں نہیں آتے ہوں گے موسٹ پرابلی, تو باقیوں کو بھی انشاءاللہ کھلوائیں گے. محمد اکبر سر جی ورک ویزا کب, یہ آپ کا بھی جواب ہو گیا جی. محسن خان سر عمان گورنمنٹ اسکالرشپ کے ایکویولنٹ سسٹم, یہ جی ہم ابھی لنک اپلوڈ کر دیں گے. میں نے شروع میں, اگر آپ اس ویڈیو کے شروع میں جائیے محسن خان صاحب, تو اس ویڈیو کے شروع میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ یہ اسکالرشپ والا پروسیس کیسے چلے گا. اور یہ جو آپ کا سوال ایکویولنسی والا, اس میں ہم ایک لنک اپلوڈ کر دیں گے HEC کی ویب سائٹ پہ کل تک انشاءاللہ. تو اس پہ آپ کلک کر کے ای میل کے ذریعے ایکویولنسی کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں. عبدالرحمان جی بہت بہت شکریہ جی. عبدالرحمان صاحب. فرحان سالم آٹو الیکٹریشین نہیں جی, ابھی نہیں, ٹیکنیشینس کے ویزے اوپن نہیں ہے. علی بہزاد سیلز مینیجر آنا چاہتے ہیں تو پھر جی جاب ڈھونڈیے. سیلز مینیجر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو جو کمپنی آپ کو سیلز مینیجر کا جاب دے سکتی ہے اس سے جاب لیجیے اور پھر ویزا لگوائیے. فیملی ویزا 2 ویک سے پینڈنگ ہے, ایسا کیوں؟ یہ ہم تو نہیں دیتے جی فیملی ویزا. فیملی ویزا تو آپ کو عمانی دیتے ہیں, تو یہ تو آپ کو عمانی سائٹ سے چیک کرنا پڑے گا. اور فیملی ویزا تو اس کا مطلب ہے آپ یہیں ہو نا, آپ نے یہیں سے اپلائی کیا ہوگا نا اپنی فیملی کے لیے, تو آپ جا کے عمانی اتھارٹی سے چیک کریں جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا کہ کیوں نہیں لگ رہا. شہزاد احمد کہتے ہیں جی سر جو بھائی مجھے بلوانا چاہتا ہے اس کے پاس ویزا بھی ہے کار واش کا, کیا وہ مجھے بلوا سکتا ہے؟ ٹرائی کر لیں جی, کیونکہ ویسے یہ کیٹیگری اس طرح سے کھلی نہیں ہے.
لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ 100% بین نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کا لگ جائے، ٹرائی کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اسد شاہ سر کمپنی بنی ہے ویزا پلیز دلوا دیں شاہ جی۔ ویزا جی میں تو نہیں دلوا سکتا کسی کو بھی، یہ تو بالکل آپ لوگ کلیئر ہو جائیں۔ میں عمانی حکومت کے ساتھ کوشش کروں کہ ویزوں کی کیٹیگریز جو انہوں نے پابندی لگائی تھی وہ اٹھا لیں۔ پابندی اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ویزا ملنا شروع ہو جائیں گے، جیسے میں نے یہ 11 کیٹیگریز آپ کو بتائی نا، یہ ٹیچرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، نرسز ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، وکلاء ہو گئے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گئے، اکاؤنٹنٹ سیل مینیجر، یہ کیٹیگری کھل گئی ہے، لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لگیں کچھ کو نہ لگیں، کیونکہ ویزا دینا نہ دینا عمانی حکومت کی ثواب دید ہے، میں ان کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ویزا دیں اس کو نہ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ عدنان صدیق جی بہت بہت شکریہ جی۔ عامر شہزاد وہیں کہتے ہیں جی سر ورک ویزا فار واٹ جی، ورک ویزا کس جاب کے لیے؟ جو 11 کیٹیگریز ہیں ان میں تو کھل گیا، آپ کا اگر ان 11 کیٹیگریز کے باہر ہے تو پھر ابھی ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ وزٹ ویزا نہیں کھلا ہوا جی معظم صاحب ابھی۔ احمد لودھی لیبر ویزا بھی نہیں کھلا ہوا جی۔ محسن خان عمان گورنمنٹ اسکالرشپ، وہ میں نے جواب دے دیا آپ کو محسن خان اس کا۔ محسن رضا شاہ whoever has sent this link to me please check it regarding، یہ لنک ہوا ہے جو کہ آپ کہتے کہ نہیں چل رہا، یہ فیس بک کا لنک تھا، یہ تو کوئی فیس بک کا لنک بھیج رہے ہیں۔ ہاں یہ تو محسن رضا صاحب یہاں پہ یہ لنک نہ پیسٹ کیجیے آپ، یہ تو اور کام کے لیے ہم نے سیشن بنایا ہوا ہے نا، یہ فیس بک کے لنکس نہ شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ عالیہ رؤف جی عالیہ روح آپ کی ای میل ہمیں مل چکی ہے، اب آپ سے ہم اس کے بعد ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا میرے ڈی ایچ ایم آپ کو کال کریں بلال، آپ ان کی کال لے نہیں رہی تو کال ان کی آپ اٹھا لیجئے، ان سے ڈسکس کر لیجئے، پھر ہم یہ کیس ٹیک اپ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ محمد احتشام علی سر مجھے کمپنی کو ڈپلوما کو ڈگری پہ انجینئر کا ویزا دے، ڈپلوما پہ انجینئر کا ڈگری نہیں، انجینئر کا ویزا نہیں ملے گا جی، ڈپلوما جو ہے نا وہ ٹیکنیکل لیول پہ آتا ہے، وہ پروفیشنل ڈگری نہیں ہے۔ نارمل ویزاز کب ہوں ابھی کچھ دیر لگے گی جی انشاءاللہ، امید ہے کوشش ہے کہ اسی سال میں ہو جائے۔ محمد فرقان جی یہ میں سمجھتا ہوں جی بالکل لیبر اینڈ فورمین کا آپ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کے محمد فرقان صاحب نقصان ہو رہا ہے، کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد مسئلہ حل ہو انشاءاللہ، دعا کریں آپ۔ ہرم ٹریولز اچھا جی سلالہ میں آؤں گا، یہ میری ٹیم آ رہی ہے، آپ ان سے ملاقات کیجئے حرم ٹریولز، تو انشاءاللہ میں ابھی تو ممکن نہیں ہوگا لیکن آگے جب بھی چکر لگا انشاءاللہ تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی آپ 29 تاریخ کو ہماری ٹیم آ رہی ہے نا حرم ٹریولز، آپ ان سے ملاقات کیجئے۔ بشارت علی وعلیکم السلام، سان ایئرپورٹ پر ہے اور کیا گھڑیوں وغیرہ پر بھی ٹیکس ہے؟ کیوں جی کچھ انفارمیشن ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اگر آپ جو بھی چیز آپ بلک میں لے کے جائیں گے جو اس پہ ٹیکس لگے گا۔ گجر خان صاحب واٹس ایپ پر رپلائی کیا ہے میسیج نہیں مل رہا، اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جن کو میسیج کیا ہے نا جی واٹس ایپ پر وہ میرے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کچہری ختم تو ہونے دیں نا پہلے گجر خان صاحب، کچہری ختم ہوگی تو آپ کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بندے میرے ساتھ بیٹھ کے افسران آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ کام چھوڑ کے وہ واٹس ایپ پہ سوالوں کا جواب دینا شروع ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو کچہری ابھی اور 26 منٹ چلے گی، اس کے بعد یہ اٹھ کے جائیں گے واٹس ایپ دیکھیں گے، واٹس ایپ میں آپ کا جو گجر خان صاحب آپ کا جو میسیج آیا ہوگا آپ کو جواب مل جائے گا، تھوڑا سا صبر کیجیے آپ کو مل جائے گا جواب۔ انجینئر راغب علی خان السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آؤٹ پاس ملا جی ان کے کسی دوست کو؟ نہیں آؤٹ پاس ہوتا ہی ہے جی، پاسپورٹ نہ ہو تو آؤٹ پاس دیا جاتا ہے نا، پاسپورٹ ہوتا پھر تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی آؤٹ پاس کی، تو اس لیے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو جا سکتا ہے، آؤٹ پاس ہی اس کا پاسپورٹ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے جی۔ عبدالرحمان سر 30 سال سے عمان میں ہوں ماشاء اللہ جی، آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ایمبیسی ہی رینیو کروا رہا ہوں، لیکن ابھی ایمبیسی والے وائف کے ساتھ سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، والد اور وائف کا ساتھ سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، جو کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ میں یہیں ہوں۔ پلیز آپ جی ایسا کیجئے، آپ تشریف لائیے ایمبیسی میں اگلے بدھ کو، سوری کل بدھ ہے، کل آئیے آپ 10 سے 12 کے درمیان، جہاں پہ ہم اوپن کچہری کرتے ہیں جی۔ عبدالرحمان صاحب آپ کل تشریف لے آئیے، صبح 10 بجے آ جائیے، میں بیٹھا ہوں گا یہاں پہ، منان صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، تو آپ کا یہ مسئلہ ہم تفصیل سے سن لیں گے اور آپ کو پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ رضا بھٹ یہ رابطہ کریں پلیز، یہ کیا جی، یہ کوئی نمبر دیا انہوں نے جی، یہ رابطہ کریں پلیز آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے لگا ہے فون نمبر ہے جیسے،
78389992 نادرہ کا نمبر لگ رہا ہے. کیوں جی دیکھا آپ نے بلال؟ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے, یہ رضا بٹ سے پوچھ لیں کہ کیا ہے. مدثر فصیح کہتے ہیں جی ویزا اوپننگ ہے پلیز کچھ کریں, ملک کا تو بیڑا غرق. یہ ویزا بند ہونے سے ملک کا بیڑا غرق کیسے ہو گیا مدثر صاحب؟ یہ مجھے بات سمجھ نہیں نا آتی کہ یہ جو ہم ایک دم سے چھلانگ مار کے بیڑا غرق پہ پہنچ جاتے ہیں, کیوں بیڑا غرق ہو گیا جی ملک کا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ویزے کھل جائیں گے لیکن ویزے بند ہے تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ملک کا آرام سے قائم دائم ہے جی الحمدللہ, کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا ملک کا, بالکل ٹھیک ہے ملک الحمدللہ. ذرا اپنے اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا کیجیے. پاکستان میں بھی مواقع نکل آتے ہیں, کوشش کیجیے انشاءاللہ. یہاں پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ویزے کھل جائیں, لیکن اس طرح کی بات نہ کیجیے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا جی, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے الحمدللہ. پرابلمز ہیں تو دنیا ساری کو پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے جی. پاکستان انوکھا ملک نہیں ہے, کوئی اکیلا ملک نہیں ہے. منیب اکرام وعلیکم السلام جی. آئی ہیو اے LLC جی بالکل, ون آف مائی پارٹنرز ان پاکستان, وی وانٹ ٹو ایشو اے ویزا فار ہم. یہ منگا سکتے ہیں جی اس طرح؟ یہ تو بزنس ویزا ہی ہو جائے گا, تو یہ تو بھی نہیں ہو سکے گا. یہ ذرا منیب صاحب رک جائیے, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اگلے ہفتے 10 دن میں نا کوئی میکینزم ڈیولپ کر کے عمانیوں کے ساتھ پھر آپ سے اس پہ رابطہ کریں گے بزنس ویزا پہ. یہ جی نوٹ کر لیں بزنس ویزا والا کام میکینزم. دوسری چیز نوٹ کر لیں آپ, ایک وہ آپ نے جی کیا جو ہم کریں گے میکینزم, تو چلو کوئی وہ آئے گا تو صحیح نا. پارٹنر کو بلانا چاہ رہے ہیں پکا پکا تو کیا. اچھا جی, یہ میرے ساتھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ منیب صاحب آپ سند آفس سے اگر چیک کر لیں, وہ آپ کو اس میں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ LLC کمپنی اگر یہاں پہ آپ کی ہے تو آپ اپنے پاکستان سے پارٹنر کو بلا سکتے ہیں کہ نہیں, ہو سکتا ہے آپ کو الاؤڈ اور آپ منگا سکیں. ٹھیک ہے. اظہر حسین صاحب بہت بہت شکریہ جی. محمد فرقان پلیز آن مائی میسیج, میں نے آپ کو جواب دے دیا اوپر. فرحان سالم میں نے آپ کو جواب دے دیا جی اوپر. خواجہ ایوب الیاس سر پلیز سینڈ می واٹس ایپ نمبر جی اوپر دیا ہم نے, دوبارہ شیئر کر لیجیے گا, پھر ہر آدھے گھنٹے بعد شیئر کر لیا کریں, دوبارہ شیئر کریں گے ہم نمبر. مدثر فصیح ویزا کب کھلے گا؟ مدثر صاحب آپ اس طرح کے میسیجز کریں گے تو پھر تو ویزا نہیں کھلے گا. ٹھیک ہے جی. محمد احتشام علی پلیز لیٹ می نو کین اے اسپانسرڈ کمپنی گیو می انجینئر ویزا آن اٹیسٹڈ 3 year ڈپلوما. جناب یہ تو آپ اس کمپنی سے پوچھیے نا, میں آپ کو کیسے بتا دوں. آپ کا ایک 3 سال کا ڈپلوما ہے, کمپنی اگر آپ کو جاب انجینئر کی دے دیتی ہے اور عمانی کو مت مان جاتی ہے, آپ آئیے سو بسم اللہ. میرے خیال میں ڈپلوما جو ہے وہ ڈگری جیسا نہیں ہوتا, لیکن یہ تو اس کمپنی کے اوپر ہے. آپ اس کمپنی سے رابطہ کیجیے جو آپ کو جاب دے رہی ہے. یہ میں کیسے جواب دے دوں, میں کیسے بتا دوں آپ کو کہ کوئی دے سکتا ہے کہ نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی کمپنی مل جائے جو آپ کو اس 3 سال کے ڈپلومے میں جاب دے دے, اور ہو سکتا ہے آپ کا پھر ویزا بھی لگ جائے. میرا اپنا جہاں تک معلومات ہے جو ڈپلوما ہے وہ ٹیکنیکل ڈگری ہوتی ہے, وہ پروفیشنل ڈگری نہیں ہوتی, اور ٹیکنیکل ڈگریوں پہ ابھی ویزے نہیں کھلے. ٹھیک ہے جی. محمد احتشام صاحب کا جواب تھا. محمد احمد صاحب وعلیکم السلام جی. میرے پاس وہ یہ تو ابھی آپ نے اوپر جواب کیا تھا جی, میں نے جواب دے دیا. علی حیدر صاحب سر آپ بتا سکتے ہیں ID بلاک, یہ تو ابھی ہوا ہے اوپر گزرا ہے ان کا. یہ آپ نے بتاکا والا آپ نے کہا تھا لیبر کورٹ میں جائے. علی حیدر صاحب یہ اگر آپ کا یہاں کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ لیبر کورٹ میں جائیں. فاطمہ خدیار وین کین وی ایکسپیکٹ دا فیملی وزٹ ویزا ٹو اوپن. ابھی اس میں تھوڑا کوشش کریں جی کہ اس سال کے اندر ہو جائے. بخاری صاحب نکاح نامہ کی ٹرانسلیشن سہولت مسقط ایمبیسی میں ہے, میرا اردو والا پہلی فارن آفس اپروو ہے. کیوں جی یہاں پر عربی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے نہیں؟ اور کہاں سے کرانا پڑے گا پرائیویٹلی؟ فارم ہے سر, ان کو یونین کونسل میں جمع کروانا پڑے گا, کمپیوٹرائز انگلش اور اردو میں. اگر اس کو پھر بھی ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے تو وہ آفیسز ہیں یہاں پہ ٹرانسلیشن. وہ تو صرف عربی کا پوچھ رہے ہیں. عربی کی ٹرانسلیشن جی سفارت خانے میں نہیں ہو سکے گی, آپ کو باہر سے ہی کروانی پڑے گی جی. ہم بیسیکلی ہم صرف اٹیسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں گے. محمد فرقان پلیز رپلائی کر دیا جی. کلیم صادر السلام وعلیکم السلام جی. پاک ID کی فی کیا ہے جی شناختی کارڈ کی؟ ارجنٹ کتنے دنوں میں آتا ہے؟ ارجنٹ جو ہے جی ID کارڈ کی فی ہے 25 ایک ہفتے میں آئے گا, اور جو نارمل ہے کتنی فی ہے جی؟ 17. اور وہ کتنے دن میں آئے گا؟ وہ مہینے میں آئے گا جی 2517 ریال. حمزہ کہتے ہیں اسکالرشپ پہ اپلائی نہیں ہو رہا. آپ ہمیں وہ واٹس ایپ پہ میسیج کیجیے نا کہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو. مدثر فصیح سر پلیز کب ویزا کھلے گا؟
غریبوں کا سوچ رہے ہیں جی، غریبوں نے ہی کچھ دیکھیں نا، کچھ آپ کے ہی بھائی ہیں نا جو پھر اس طرح کے معاملات میں پڑ گئے کہ ویزے بند ہو گئے. آپ کو تو میں نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ محنتی انسان ہیں، لیکن کچھ ہیں ایسے جو کہ شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑے تو پھر ایسے کام ہوئے کہ جس کی وجہ سے عمانی نے پھر ویزے بند کر دیے. تو اب ہم کوشش کریں کہ ویزے جلد جلد کھل جائے، ٹھیک ہے نا. تو غریبوں کا بڑا خیال ہے جی، لیکن غریب اپنا بھی خیال کریں کچھ، اور اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں کچھ، ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ کہہ رہی جی ویب سائٹ، یہ آپ والا پوائنٹ ہے بلال، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ، حمزہ کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ اوپن ہی نہیں ہو رہی اسکالرشپ کے لیے. تو اب ہم نے نیا کر رہے ہیں آپ یہ جی. اچھا نہیں، یونیورسٹی کی لسٹ کہاں سے لیں گے یہ؟ اچھا جی، آپ حمزہ صاحب آپ ایسا کریں، اس لنک کو نہ کلک کریں، آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو تمام عمانی یونیورسٹیوں کی لسٹ ہے وہاں پہ. آپ جس یونیورسٹی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ڈائریکٹلی اس پہ اپلائی کریں، اس لنک کو آپ اگنور کر دیں جس کو آپ کلک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے اس کا. علی عزیر رانا، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہوپ یو ہیو گڈ ڈے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ابھی تک تو بڑا اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. گڈ ایفرٹ سر، بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی ٹائم لائن میں نہیں دے سکوں گا رانا صاحب، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس سال کے اندر سارے ویزے کھل جائیں. محسن خان، عمان گورنمنٹ اسکالرشپ کے کیسے حاصل کریں؟ یہ جی کل صبح تک لنک ایکویولنسی کے لیے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ آ جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. سہیب خان، لیبر ویزا کب تک اوپن ہوگی؟ جی کوشش کریں جی کسی سال میں ہو جائے. محمد احمد، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرے پاس یہ تو آپ بہت دفعہ سوال کر چکے جی. محمد فرقان ہو گیا جی. ریاض محمد، وعلیکم السلام. مدثر فصیح جواب دے دیا. یو حمزہ جواب دے دیا. میں نے آپ کو حمزہ جواب یہ دیا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ مت جائیے، آپ انڈیویجول یونیورسٹیز کی جو لسٹ دی ہوئی ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ ادھر جائیے، انڈیویجول یونیورسٹی کو کلک کیجیے جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں اپلائی کر لیجیے. رضا بٹ صاحب، یہ آپ کو جواب آ گیا جی. سی ڈبلیو اے نے جواب دے دیا کہ ادھر آپ رابطہ کیجیے ان سے. اسامہ سونا کہتے ہیں جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہے تو کیا میں سونی دھرتی ایپ سے کلیم ہو سکتا ہے؟ کیوں جی ہو سکتا ہے ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ بھی. اچھا جی. محمد عرفان مشتاق مہر، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. پلیز تشریف لائیں. جی ہماری ٹیم آ رہی ہے 29-30 کو، آپ ان سے ملیں. مشتاق مہر صاحب آپ ان سے ملیں 29 اور 30 کو پاکستان اسکول جا کے اپنے جو جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں عوام کے مسائل ان کو بتائیے. میرے ڈپٹی ایمبیسڈر ہوں گے وہاں پہ، تو ان سے ملے اور ان سے آپ تمام کیجیے. میں اب انشاءاللہ آگے ایک چکر لگاؤں گا تو انشاءاللہ پھر اس وقت ملاقات بھی ہوگی. محمد السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میں نے اس کا یہ غریبوں والا جو حوالہ دیا جا رہا ہے بار بار، اس کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے اوپر جواب دے دیا، ٹھیک ہے جی. تو محمد شاہد ٹیم صاحب آپ نے سن لیا ہوگا کیونکہ آپ کا میسج 15 منٹ پہلے کا ہے. شہزاد، وعلیکم السلام جی. نومی حفیظ چودھری سر، ایک پاسپورٹ رینیول میں ایشو آ رہا ہے، ویزا بھی ایکسپائرڈ ہے اور پاسپورٹ بھی ایکسپائرڈ ہے. آن لائن اپلائی کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ویلڈ ویزا سینڈ کرو. ویلڈ ویزا سینڈ کرو؟ پاسپورٹ ایکسپائر میں ویلڈ ویزا کیا مطلب؟ آن لائن اپلائی کیا نا، آن لائن مجھے مانگتے ہیں جب آئی ڈی ایکسپائر ہو تو مانگتے ہیں کہ آپ آئی ڈی وہاں پہ ہے بھی نہیں شورٹی. پلیز نیڈ یور کائنڈ سپورٹ. تو اب اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں جی، آپ کل تشریف لے آئیں صبح 10 بجے. نومی صاحب 10 سے 12 کے درمیان ہماری کچہری ہوتی ہے کھلی، جس میں میں دفتر میں بیٹھ کے خود معاملات دیکھتا ہوں. تو آ جائیے، پھر بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے کہ آپ کو کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. نعمان آصف، اینی اپڈیٹ وین عمان ایکسپریس ویزا کیٹیگری 8A اور شارٹ ورک ویزا کیٹیگری 24B ول اوپن؟ یہ ایکسپریس وہ یہ بزنس والے جو کہہ رہے ہو آپ؟ 8A تو ایکسپریس ہے، شارٹ ورک ویزا. اچھا ایکسپریس کا ہم کر رہے ہیں جی. 8A والا یہ اگلے ہفتے 10 دن میں آپ کو بتا دیں گے. 24B جو ہے اس میں بھی ذرا ٹائم لگے گا جی. آصف عدیل بہت تفصیل سے جواب دے دیجیے ویزا کا. عالیہ روف آپ کو جب یہ وہی ہے عالیہ پاک آئیڈینٹی ایپ میں ایڈریس کے کالم میں ریزیڈنٹس آف لیٹر یہ اب ہم کیسے کر دیں جی؟ یہ پاک آئیڈینٹی ایپ جو ہے اس پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خیر ڈسکس کرنے والے. آپ کو جو فون آئے گا نا جی میرے ڈپٹی مسٹر صاحب کا بلال کا، تو ان سے ذرا ڈیٹیل سے معاملہ یہ بھی ڈسکس کر لیجیے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. مدثر فصیح صاحب اس کا تفصیلی جواب میں دے چکا. محمد احتشام علی سر، انٹل وین دا ٹیکنیشین ویزا، کوشش بڑی ہے جی کہ جلد جلد ہو جائے انشاءاللہ، امید ہے اسی سال میں. فرقان صاحب جواب ہو گیا. عرفان ستار، پاکستان اسکول عمان ہے سیفٹی ٹو، وہ یہ معاملہ حل ہو گیا جو میں نے چیئرمین صاحب سے بات کی تھی،
وہ انہوں نے اب ایک پاکستانی شاپ ہے، وہاں سے بھی آپ یہ یونیفارم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوکل سپلائر ہو گیا۔ پی وی سی آپریٹر ویزا نہیں ہوگا جی، ٹیکنیشین ہے۔ مدثر فصیح صاحب کہہ رہے ہیں سر باتیں تو ساتھ والا بتا رہا ہے سر، اس کو بولنے وہ کر دیں۔ جناب اسی کو ٹیم ورک کہتے ہیں، شاید آپ نے کبھی کسی ٹیم میں کام نہیں کیا مدثر فصیح صاحب، ٹھیک ہے جی، شاید آپ اکلوتے ہیں اور اکیلا ہی کام کرتے ہیں۔ جب کوئی ٹیم ہوتی ہے نا تو اس میں سب سے مشورہ لے کے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہوتی ہے نا کہ جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے میں دوسروں سے پوچھوں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو غلط معلومات دے دوں۔ کیا خیال ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دوں ادھر بیٹھ کے؟ اچھا جی، محمد فرقان صاحب کہتے ہیں جی پی وی سی آپریٹر ویزا، وہ جی ٹیکنیشین کا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرحان سارم سر میرے پاس آٹو الیکٹریشین کا موزونیہ ہے، آٹو ویزا کب اوپن ہوں گے؟ آٹو الیکٹریشین تو جی یہ وہ کیٹیگری دوسری آتی ہے، اس کا ذرا بھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ علی محمد صاحب اف اسٹل پاسپورٹ از ویلڈ فار 6 months کین، جی بالکل آپ آخری سال میں رینیو کروا سکتے ہیں جی، جیسے ہی آپ کے پاسپورٹ کا آخری سال شروع ہو آپ رینیو کر لیں۔ محمد حسن نواز سر انویسٹر ویزا از اوپن ایٹ دا مومنٹ، انویسٹر ویزا جی آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں ہم ذرا، انویسٹر تو اوپن ہے، 5 اور 10 سال والا انویسٹر ویزا اوپن ہے جی۔ نوید احمد بختیار یور ایکسیلنسی اینی پاسبلٹی آف ہیونگ ایڈیشنل لرننگ اپرچونیٹیز فار کڈز ان پاکستان اسکول، ایڈیشنل لرننگ اپرچونیٹیز in particular such as robotics, abacus, maths or Chinese language. Most of the schools offer this میرے خیال میں چائنیز لینگویج کا تو میں نے سنا ہے، اور یہ میرے خیال میں روبوٹکس کی طرف بھی آہستہ سے جائیں گے۔ دیکھیں جی یہ چیزیں آہستہ سے بڑی ایڈوانس چیزوں کی آپ نے بات کی ہے، تو اس پہ ظاہر ہے پھر ایک خرچے کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ چائنیز سکھانے کے لیے پھر آپ کو چائنیز ٹیچر لینا پڑے گا نا، چائنیز لینگویج جو جس کو آتی ہو، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک پے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ روبوٹکس ایک بڑا ہی اسپیشلائز فیلڈ ہے، تو میں انشاءاللہ ٹیک اپ اس کو اسکول سے کریں گے۔ وہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ جس حد تک چیزیں بہتر ہو سکیں ہوں وہاں پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں گے جی۔ یہ آپ کی اچھی سجیشن ہے، لیکن اس میں صرف وہ ہم نے اوپر ایک آلریڈی ایک میسیج آیا تھا کہ جی فیس زیادہ ہے، ابھی زیادہ ہے، تو اگر یہ چیزیں ایڈ کریں گے تو پھر تو فیس اور ہو سکتا ہے تھوڑی سی بڑھانی پڑ جائے، تو اس پہ بھی پھر پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اچھا جی، محمد فرقان صاحب پی وی سی آپریٹر ویزا جی میں نے فرقان صاحب آپ کو جواب دیا کہ مشکل ہے ابھی۔ حسن نواز صاحب کہتے ہیں جی سر انویسٹر ویزا از اوپن فار اوپننگ میڈیکل سپلائز کمپنی، جی انویسٹر ویزا 5 اور 10 سال والا اوپن ہے جی۔ آپ جاب کا ذریعہ بنا دیں، جاب آپ نے خود لینی ہے جی، جاب کا ذریعہ میں نہیں بن سکتا جی، جاب تو آپ نے خود لینی ہے۔ جاب تو یہاں پہ مارکیٹ اوپن ہے نا جی، وہ جب بھی آپ دیکھتے رہیے جو آپ کی جو بھی اسپیشلٹی جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ پوچھ کے بتا رہے ہیں محمد فصیح، ہاں تو اب میں یہ پوچھے بغیر آپ کو جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ آپ دیکھتے رہیے جس فیلڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں اس میں جب بھی یہاں جابز نکلیں گی اپلائی کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا آپ کو جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ عرفان خان تھینک یو امبیسڈر صاحب، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی، ٹو ٹائم اینڈ ہوپ دیٹ ویزا ایشو جلد سے جلد ختم ہو جائے انشاءاللہ جی۔ جاب سرچنگ ویزا اوپن ہے، جاب سرچنگ ویزا اوپن ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں محمد عالم صاحب یہاں یہ نہیں ہے جی جاب سرچنگ ویزا۔ محمد فرقان صاحب پی وی سی پائپ آپریٹر بہت دفعہ جواب دے دیا میں نے، ابھی مشکل ہے۔ رضا بٹ کہتے ہیں کسی بھائی کے پاس ایمبیسی کا واٹس ایپ نمبر ہے؟ یار رضا بٹ صاحب 2 دفعہ تو ہم شیئر کر چکے ہیں، آپ بھائیوں سے نہ پوچھیں، آپ ایمبیسی والوں کا میسیج دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اسی میں چیٹ میں 2 دفعہ ہم نمبر شیئر کر چکے ہیں واٹس ایپ کا۔ واٹس ایپ اب دوبارہ کر دو یار، آپ کی اس پرزور فرمائش پہ جو اپنے بھائیوں سے کی ہے ہم دوبارہ آپ کے سامنے واٹس ایپ کا نمبر پیش کر رہے ہیں، پلیز دیکھ لیجئے۔ محمد فرقان صاحب کتنی دفعہ، میرے خیال میں آپ نے ایک ہی دفعہ سینڈ بس باتیں کی، آپ نہیں لگ سکتا جی ویزا بھی۔ سہیل صدیق آر دیر اینی جاب اپرچونیٹی پاکستان ایمبیسی؟ نہیں جی پاکستان ایمبیسی میں ابھی ساری فیلڈ ہیں جابس ہمارے پاس، ابھی نہیں ہے۔ ابو محسن السلام علیکم سے، وعلیکم السلام، آپ سلالہ میں کلیکشن سینٹر میں کیوں نہیں آئے اس دفعہ، کیا وجہ ہے؟ میں تو جی ظاہر ہے سفارت خانہ یہاں مسقط میں یہاں پہ کافی کام شام دیکھنا ہوتا ہے، تو میری ٹیم آتی ہے، ڈپٹی ایمبیسڈر آئے تھے، جون میں گئے تھے آپ، جون میں آئے تھے، اور اب آ رہے ہیں 29 اور 30 اگست کو، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ میں بھی چکر لگاؤں گا، تو جب چکر لگا تو انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ راؤ محمد عرفان ڈیئر صاحب وی آر مور دین 150 ڈاکٹرز ورکنگ ان منسٹری آف ہیلتھ ان عمان لاسٹ 15 years وی آر سلیکٹڈ تھرو OEC سر اسٹل وی آر ورکنگ ایز اے میڈیکل آفیسر نو پروموشن گیون لاسٹ 15 years پلیز اس کا سمانی۔ یہ جی بڑا اچھا پوائنٹ آپ کا جی، آپ ایسا کریں راؤ صاحب، تھوڑی سی ذرا زحمت ہوگی آپ کو، آپ اگر آ کے ہمارے عبد المنان صاحب ہیں کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے، ان سے کر لیں، آپ خود ان سے رابطہ کیجئے، ان سے نمبر لے لیجئے، راؤ محمد عرفان،
ٹھیک ہے جی, اور ان کا میسیج 18 منٹ پرانا ہے. تو یہ راؤ صاحب آپ نے بہت اچھا ایشو ریز کیا جی. یہ فرینکلی اسپیکنگ پہلی دفعہ میرے سامنے یہ ایشو آیا پروموشن کا ایشو. یہ بالکل ایسا ایشو ہے جو کہ میں ایز اے انویسٹر یہاں ٹیک اپ کروں گا ان کے ساتھ. لیکن فردر ڈیٹیلز لینے کے لیے آپ عبدالمنان صاحب سے ملاقات کر لیجئے اور ان کو ساری ڈیٹیلز بتائیے, پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. عرفان ستار جی, پاکستان اسکول, یہ میں نے جواب دے دیا عرفان صاحب, آپ بھی شاپ سے آپ لے سکتے ہیں, وہ اسکول نے کلیریفائی کر دیا ہوا ہے. جی سراج خان صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, میرا نام سراج ہے اور سلالہ میں رہنے والا ہوں جی. ایک کس کے ساتھ قائم کیا ہے, شیر کے ساتھ قائم کیا ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ بھی کیا اور پیسہ بھی نہیں دے رہا. سارا بھی تھوڑا بتاؤ کیا کریں. آپ پھر لیبر کورٹ جائیں جی. اگر آپ کا اسپانسر آپ کے پیسے نہیں دے رہا, آپ نے کام کیا ہے بشرطے کہ کام آپ نے لیگل کیا ہے, کوئی کانٹریکٹ وغیرہ سائن تھا, تو آپ لیگل اس میں لیبر کورٹ میں جائیے, وہ آپ کو ریلیف دلوائیں گے. لیکن اگر انلیگل تھا, آپ نے کوئی لکھت پڑھت میں نہیں کیا ہوا تھا, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. یس اچھا جی. محمد فرقان صاحب, مکتب صنعت والے تو یہ 11 کیٹیگری بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. ہاں دیکھیں جی, آن لائن جب آپ جاتے ہیں نا تو پورٹل میں تو اس طرح سے کیٹیگریز ابھی نہیں آ رہی, تو آپ کو یہ کیا سیب والا جو ہے, سیب والا جو آفس ہے جہاں پہ ڈی جی آر او پی بیٹھتا ہے, ڈی جی رائل عمانی پولیس, وہاں پہ جا کے آپ خود بائی ہینڈ اپلیکیشن دیجیے, آن لائن نہ کیجیے. آن لائن ابھی تک انہوں نے اس طرح سے کیٹیگریز ڈیٹیل نہیں آئی. محمد حسن نواز سر, انویسٹر ویزاز آر اوپن فار اوپننگ میڈیکل سپلائز کمپنی. 5 اور 10 سال کا اوپن ہے جی انویسٹر ویزا, اگر آپ اس طرح کے میں آنا چاہتے ہیں تو. چاند برس جی وعلیکم السلام جی. بالکل جی, میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے چاند بٹ صاحب, اپنے ملک میں رہیں. ارشد گجر صاحب جی وعلیکم السلام. محمد فرقان, پی وی سی آپریٹر. عقیل حسین, گڈ وقت, تھینک یو سو مچ. سردار سلیم, بہت اعلیٰ جناب, اس کو کہتے ہیں کام, تھینک یو سو مچ جی. خواجہ ایوب الیاس, ایمبیسی کا واٹس ایپ نمبر خواجہ صاحب 3 دفعہ دے چکے ہیں, دیکھ لیا آپ نے, 19 منٹ پہلے کا میسیج ہے, اس وقت بھی کیا ہوا تھا, ابھی دوبارہ بھی کیا. محمد عالم صاحب, پلیز سینڈ 11 کیٹیگریز لسٹ. یہ جی ہم نے دوبارہ کر دیجیے گا جی, فیس بک پہ ہم دوبارہ ریفریش کر رہے ہیں 11 کیٹیگریز والی لسٹ. محمد عالم صاحب. چودھری اسد جی وعلیکم السلام. چودھری مسٹ آبٹین این ایکویویلنس جی, وہ لینا, وہ اس کا طریقہ کار ایکویویلنسی سرٹیفکیٹ کا چودھری اسد صاحب آپ کو کل ایچ سی کی ویب سائٹ پہ ہم ڈال دیں گے جی. بالکل ٹھیک ٹھاک علی حسن صاحب. اس کا مطلب یہ چودھری اسد صاحب کہ آپ نے جو ڈگری پاکستان سے لی ہے اس کو آپ نے ایکویویلنسی سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ تو ڈگری پاکستانی ڈگری ہے نا, تو وہ ڈگری کیا ان کے سسٹم میں ان کے مطابق وہ پوری آپ کا تعلیمی معیار پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اپنی ایکویویلنس کروانی, برابری کرانی ہوتی ہے ان کے سسٹم کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں, تو وہ کرانا ضروری ہے. شاہیر احمد خان صاحب, بھائی آپ کے ایمبیسی والا نمبر بند ہے, میں نے پاسپورٹ رینیول کے لیے دیا تھا, کچھ پتہ نہیں. آپ اپنا ٹریکنگ نمبر دے دیں شاہیر صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ نمبر بند نہیں ہے, نمبر پہ کال ہم نہیں لیتے, آپ میسیج کریں گے تو ہم یقیناً آپ کو جواب دیں گے, لیکن آپ ابھی یہاں پہ ٹریکنگ نمبر شیئر کر لیں. ہم اگر یہ ختم بھی ہو گیا ٹائم, پھر بھی ہم دیکھ کے تو آپ کو جواب دے دیں گے کہ آپ کے پاسپورٹ کی کیا سچویشن ہے. اجازت احمد صاحب, ورک ویزا اوپن کرو, چھوڑو 11 کیٹیگری کو, ویزا ہم کو ورک ویزا چاہیے. بالکل جی, آپ کی خواہش الحمدللہ میں نے دیکھ لی, ماشاءاللہ کوشش پوری کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی بھی خواہش پوری ہو. شعیب بٹ صاحب, سلالہ ورک شاپ کا ویزا اوپن ہے. کون سی ورک شاپ؟ سلالہ ورک شاپ, اس کا ویزا اوپن ہے. ورک شاپ کا تو کوئی ویزا نہیں ہوتا جی, ویزا تو کیٹیگری کا ہوتا ہے نا, ورک شاپ تو ٹیکنیشین کا کام ہے, وہ تو ویزا اوپن نہیں ہے انشاءاللہ جی. شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ. عثمان بھٹی, السلام علیکم سر, ہر طرف پاکستانی کی وجہ کو مند. عثمان بھٹی صاحب ذرا غور کیجیے نا تھوڑا بھی, یہ میری آپ نے ایسا کرنا ہے, اگلا پورا ہفتہ لگائیں اس پہ غور کریں, اگلے منگل کو آپ نے آ کے مجھے وجہ بتانی ہے کہ ہر طرف پاکستانی کی وجہ کیوں بند ہے. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, اس کا جواب آپ کے پاس ہے اور ہمارے باقی بھائیوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور بہنوں کے پاس. ذرا غور کریں, تھوڑا سا دامن کی طرف جھانکیں تو سب جوابات موجود ہیں. گجر خان, بہت بہت مہربانی جی. ارشد گجر, ماشاءاللہ, تھینک یو جی. نعمت خان, سر عمان کے ویزے کب کھلیں گے؟ نعمت خان صاحب, پچھلے گھنٹے سے یہ بات چل رہی ہے, آپ نے 18 منٹ پہلے میسیج کیا, تو بیسیکلی 11 کیٹیگریز کھل گئی ہیں جی, اور باقی کیٹیگریز انشاءاللہ کوشش ہے کہ جلد جلد کھل جائے. محمد نواز صاحب کو میں جواب دے چکا. محمد طیب سے, آئی ہیو بین ورکنگ ود ایز این انجینئر, ٹھیک ہے جی.
اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو ایک ڈسپیوٹ ہوگی نا اس کو تنخواہ نہیں ملی ہوئی، پاکستانی کمپنی جہاں ہے اس سے تنخواہ نہیں ملی ان کو، محمد طیب کو، تو اس کو تو یہ تو پھر یہاں پہ تو لیبر کورٹ ہی جائے گا، لیکن یہ جانچ پاکستان چکے واپس۔ ادھر کلیم کرنی پڑی تو ان کے بہاف پہ، یا تو یہ ہے کہ کسی کو بال بٹا دی جائے، ان کے بہاف پہ جائے، وہ اماؤنٹ اتنی اسمال ہوگی کہ اس میں اتنا خرچہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، اب آپ یا تو یہاں رہتے ہوئے کلیم کر لیتے نا، بات تو ٹھیک کی ہے انہوں نے، اب آپ چونکہ چلے گئے، اب آپ کو کسی اور کو اپنی جگہ کرنا پڑے گا اور وہ پھر لیبر کورٹ میں جائے گا 425 ریال کے لیے، پاور آف اٹرنی آپ کو لکھنی پڑے گی، تو یہی ایونیو ہے جی، اس میں لیبر کورٹ ہی آپ کو ریلیف دلوا سکتا ہے، لیکن آپ خود اب یہاں موجود نہیں ہے تو آپ کو کسی کو پاور آف اٹرنی دینی پڑے گی اپنے بہاف پہ کہ وہ آپ کے بہاف پہ جائے، وہاں لیبر کورٹ میں جا کے کیس کرے۔ یہ تو لیگل طریقے سے ہی کلیم آپ کر سکتے ہیں۔ نومی فیس میں نے یہ جو بھی ہیں جی، یہ اگر پاسپورٹ کا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا شاید کہ کل تشریف لے آئے، میں نے یہ جواب دی تھی آپ کو۔ حمزہ امجد اسٹیٹس انویسٹر ویزا جی 5 اور 10 سال کا کھلا جی۔ عرفان ستار وعلیکم السلام۔ عرفان ستار میں نے آپ کو جواب دے دیا جی۔ نعمت خان وعلیکم السلام، ویزوں کا جواب دے دیا جی۔ نوید طور ارجنٹ پاسپورٹ جی 3 ہفتے میں ملتا ہے جی، اگر آپ ایمبیسی آ کے کریں، آن لائن اگر کر دیا تو وہ 3 مہینے میں ملے گا۔ نعمت خان وعلیکم السلام، ویزا کب کھلیں گے جی؟ ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ عرفان ستار ہیو سینڈ ای میل ایز ویل بٹ نو رپلائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ای میل کہاں پہ کیا جی؟ ای میل بھی اب ہم نے شیئر کر لیا عرفان صاحب، ای میل ایڈریس بھی شیئر کر لیا ہم نے، واٹس ایپ نمبر بھی شیئر، اس پہ تو نہیں لگے گا نا ظاہر ہے، لیکن اگر آپ 8 10 15 گھڑیاں آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ان پہ تو ظاہر ہے پھر وہاں کسٹمر روک لیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی، ٹیکس تو لگے گا الیکٹرانکس میں۔ عثمان بھٹی صاحب میں نے آپ سے کہا نا اگلے ہفتے آگے مجھے بتائیے گا کہ ویزا کیوں بند ہے۔ نعمت خان آپ کو جواب نہیں ملا، میرے خیال میں اوپر مل گیا جواب، شاید آپ میرا شکریہ ادا کر چکے ہیں اوپر۔ محمد طیب جی، طیب صاحب میں نے آپ کو یہی کہا کہ لیگلی اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ آپ ویسے مجھے لکھ سکتے ہیں، خط بھی لکھ سکتے ہیں مجھے، میں یہاں پہ کوشش کروں گا کمپنی کو لکھ کے کہ آپ کی طرف سے کمپلینٹ آئی اس کو ریزالو کریں، بٹ آئی کانٹ بی شیور کیونکہ یہ لیگل مسئلہ ہے، آپ کے اور ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے، قانونی مسئلہ ہے، تو میرے پاس قانونی اختیار نہیں ہے اس طرح کا، وہ لیبر کورٹ کے پاس ہے اور آپ پاکستان چلے گئے ہیں بغیر کلیم کے تنخواہ، تو یہ کمپلیکیشن ہے۔ سراج خان سلالہ کا رہنے والا ہوں، سراج خان ہے، 2 سال پہلے شرکے کے ساتھ کام کیا، میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ آپ لیبر کورٹ میں جائیے سراج خان صاحب، یہ آپ کا مسئلہ جو ہے لیبر کورٹ میں حل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ میں آزاد ہوں، باہر کا ہوں، تو آپ نے اگریمنٹ بھی کیا تو پھر اب لیبر کورٹ چاہیے، لیبر کورٹ آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے جی، ریلیف دے دے گا۔ بتایا نعمت خان صاحب کہ ابھی ویزے جو ان سے کچھ مہینے لگیں گے ابھی یہ لیبر وغیرہ کا کھلنے میں، ٹھیک ہے جی، بس یہ 1 منٹ ہے آخری، اس میں دیکھتے ہیں، آج کافی لوگ آئے۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جس میں، شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی عمانی شہری کو یا اس کے شرکاء کو، کوئی بس اتنے میرے پاس مین پاور نہیں ہے کہ ہم ان کو ہمارے تھرو جائیں، ہم اوور آل بتاتے رہتے ہیں پاکستان میں، حکومت پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو کہ جی یہاں پہ ان ایریاز میں ڈیمانڈ ہے، پھر وہ وہاں پہ اشتہار چلاتے ہیں، وہاں سے پھر لوگ اپلائی کرتے ہیں، انڈیویجولی کمپنیز ہمارے تھرو جائیں وہ ہم مینیج نہیں کر سکیں گے، وہ تو بھی ایم جب ہوگا تب دیکھیں گے نا، ابھی فی الحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ ایک دفعہ ہم کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی اگریمنٹ ہو جائے، لیکن اس میں بھی سفارت خانہ جو ان سے وہ نہیں، وہ تو ڈائریکٹ اور ادارے ہوں گے جو یہ کام کریں گے، حکومت کے ادارے ہوں گے، ٹھیک ہے لیں جی۔ بس آخری میسج پڑھیں، بلال نے آپ سے شیئر کر دیا جی۔ محمد زبیر نہیں جی، محمد زبیر صاحب آپ اگر ملنا چاہتے ہیں تو آپ میسج سینڈ کریں، ای میل کریں، اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ والدین ہیں جو مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، پلیز دے آر موسٹ ویلکم ٹو میٹ می۔ چلیے جی، باقی میسیج میں نہیں پڑھ سکا، کچھ ٹائم ختم ہو گیا، باقی میسیج جناب یہ دیکھنے آپ نے نیچے سارے جتنے آئے ہیں ان کے ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اپنا آپ بہت بہت خیال رکھیے گا، اور بالکل یہ یقین رکھیے کہ آپ سب کے یہ جو ویزے کا جو مسئلہ ہے باقی جو رہ گئے ان پہ پوری طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ہمیں پہلے کامیابی ہوئی کہ 11 کیٹیگریز کھلی، انشاءاللہ باقیوں کو بھی ہم پوری کوشش کریں گے کھلیں، لیبر اور باقی بھی کھلیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں کامیابی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ایک منگل چھوڑ کے اس سے اگلے منگل کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔